کہا کوئی اور وجہ ہے تو پھر وہ شخص کافر نہیں ہوا، لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، اولا یہی ہے کہ انشاءاللہ اس موقع پر نہ کہے، بلکہ یوں کہے کہ انا مؤمن۔ تو اگر شک کے لیے نہیں کہا تو پھر گنجائش تو ہے، لیکن نہ کہنا پھر بھی مناسب ہے۔ اس کی کئی وجوہ بتائی کہ اگر کوئی شخص بطور شک کے تو نہیں کہتا، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ اس نے انشاءاللہ ادب کے طور پر کہا، دوسری صورت یہ بتائی کہ اس نے انشاءاللہ اس نیت سے کہا کہ تمام امور اللہ کی طرف سپرد کرنے ہیں، اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس نے انشاءاللہ اس نیت سے کہا کہ عاقبت اور معال کے لحاظ سے بھی میں مومن رہوں، آئندہ بھی میں مومن ہی رہوں۔ ظاہر ہے اس میں تو شک ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 4، اس نے اللہ کے ذکر سے تبرک حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا۔ نمبر 5، اس نے تزکیہ نفس سے برات کے لیے انشاءاللہ کہا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ سمجھو، پاک نہ بتاؤ، تو اس سے بچنے کے لیے کہا۔ نمبر 6، اس نے اعجاب یعنی فخر اور تکبر سے بچنے کے لیے، خود پسندی سے بچنے کے لیے کہا۔ تو یہ وجوہ ہو سکتی ہیں کہ وہ کفر سے تو بچ گیا، لیکن پھر بھی کہا کہ فل اولا ترکہ، اولا یہ ہے کہ انشاءاللہ نہ کہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اس کا 7واں جواب آپ کو بتانا ہے۔ 6 جواب پہلے ہو چکے، ان 6 وجوہ، جواب نہیں، انشاءاللہ کہنے کے جواز کی 6 وجوہ یہ پہلے بیان ہو چکی۔ اب ایک 7ویں وجہ بھی بیان کی، جس کو مصنف کہتا ہے ذہب بعض المحققین، بعض محققین کی یہ رائے ہے۔ بعض محققین سے مراد، محشی لکھتا ہے کہ امام الحرمین مراد ہیں۔ اس زمانے میں جو کوئی امام الحرمین ہوں گے، نام تو ان کا نہیں بتایا، یہ ان کی طرف سے یہ جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ حقیقت ایمان وہ تو ایک یقینی چیز ہے، وہ تو ایک حاصل چیز ہے، اس پر تو واقعتاً انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ ایمان کی قوت اور ضعف، اس میں تو شک ہے نا، کہ کسی کا ایمان جیسا بھی ہو مگر وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میرا ایمان تو کمزور ہے، ہم تو کمزور ایمان ہے، ہم تو کمزور ایمان ہے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے اور یہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت مضبوط ایمان تو انبیاء کا ہے، یا پھر بہت زیادہ جو بلند مرتبے والے صدیقین وغیرہ ہیں ان کا ہے۔ تو ایمان، نفس ایمان پر تو کوئی شک نہیں، مگر قوت اور ضعف کے اعتبار سے تو شک ہے نا۔ تو قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیا، یعنی اس کے کہنے کا یہ مقصد ہوا کہ میں ٹھیک ہے، میں مومن ہوں، لیکن انشاءاللہ میرا ایمان دوسروں سے قوی ہے اور دوسروں سے بہتر ہے، تو قوت اور ضعف میں تو شک ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کسی نے انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ جائز ہے۔ اور یہ ایک 7ویں وجہ بیان کی۔ اور ظاہر ہے کہ جو قوی ایمان ہے اس کی بھی تو ضرورت ہے نا، وہ بھی تو مقصد ہے نا۔ اور قوی ایمان یا کامل ایمان، نجات کاملہ بھی تو اسی پر موقوف ہے نا۔ کمزور ایمان والے ٹھیک ہے جنت میں تو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے جہنم میں جائیں اور عذاب بھگتے اور سزا پوری ہو پھر جنت میں جائیں۔ لیکن جو سیدھا جنت میں جائے تو یہ تو وہی جائے گا نا جو کامل ایمان۔
تو کامل الایمان بھی تو مقصود ہے، وہ بھی تو چاہیے نجات کاملہ حاصل کرنے کے واسطے، لہذا اس کی طرف غور کرتے ہوئے اس نے اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ جائز ہے۔ اور کامل الایمان یہ بہرحال اللہ کی مشیت سے ہی ہوگا، تو انشاءاللہ کہہ دیا ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی 7واں جواب۔ تو یہ پہلے یہ 3-4 سطروں کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے چلیں۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، بعض محققین اس طرف گئے ہیں، ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق، کہ بندے کو جو موجودہ وقت حاصل ہے وہ تو حقیقت تصدیق یعنی حقیقت ایمان حاصل ہے، الذی به یخرج عن الکفر، جس کی وجہ سے وہ کفر سے تو نکل گیا ہے، لیکن تصدیق فی نفسی ہی یعنی ایمان کو اگر فی نفسی دیکھا جائے تو اس کے اندر شدت اور ضعف، یہ تو ابھی مزید چاہیے کہ اور قوی ہو جائے اور شدید ہو جائے، یہ تو ابھی چاہیے، اس کی تو ضرورت ہے۔ حصول التصدیق الکامل، تو اس تصدیق کامل کو یعنی ایمان کامل، ایمان قوی، اس تصدیق کامل کو حاصل کرنا بھی تو ایک مقصد ہے۔ المنجی، وہی ایمان کامل جو ہے وہ نجات دے گا، اسی کی طرف قرآن پاک میں اشارہ بھی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ تو یہ جو ایمان کامل ہے یہ تو اللہ کی مشیت سے ہوگا نا، اللہ چاہے گا تو ایمان کو کمال ملے گا، تو اللہ کی مشیت سے ہوگا، تو اس لیے انشاءاللہ کہہ دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب آگے چلنا ہے۔ ہم نے جو 7 وجوہ پہلے عرض کر دی ہیں، ان میں سے اگر آپ تیسری بات پر غور کریں، تیسری بات ذرا پچھلے صفحے پر پھر آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی۔ تیسری بات یہ تھی او للشک فی العاقبۃ والمآل، کہ انجام اور مستقبل پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے انشاءاللہ کہا، کیونکہ انجام بعد میں آنے والے زمانے میں بھی کسی کا مسلمان رہنا نہ رہنا یہ تو اللہ کی مشیت سے ہے، موجودہ وقت تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، لیکن آگے بھی اللہ مجھے اسلام پر ہی قائم رکھے اور میرا خاتمہ بھی اسلام پر ہی ہو جائے، موت بھی اسلام پر آئے، یہ تو اللہ کی مشیت سے ہے نا۔ تو اس لیے اس نے انجام اور مآل، یا یوں کہیں کہ مستقبل اور آنے والے زمانے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے انشاءاللہ کہا، تو اس کو ہم نے کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ اس کی بھی اجازت ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، اسی کی ذرا تفصیل ہے۔ اب یہ جو آگے بات ہے وہ یہ کہ فرمائے کہ مومن کامل نجات اسی وقت پائے گا نا جب اس کا خاتمہ ایمان پر۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آج مومن ہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اس نے کفر پر گزاری، اب اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا تھا، موت آتی اور فوراً جہنم میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ موت سے کچھ پہلے ایمان لے آیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے اس نے ساری زندگی ایمان پر گزاری، نیک اعمال پر گزاری، لیکن اس کے اور جنت کے درمیان اب ایک بالشت ہی رہ گئی تھی کہ موت آنے والی تھی، موت آتی اور سیدھا جنت میں چلا جاتا، لیکن بدبختی غالب آئی اور مرتے وقت ایمان سے محروم ہو گیا اور کافر ہو کر مرا، تو اب وہ کہاں چلا گیا؟
جہنم میں چلا گیا۔ تو اس لیے اصل اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا، کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو پھر تو جنت میں جائے گا، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی کو ایک حدیث میں کہا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو حسن خاتمہ پر ہے، اگر حسن خاتمہ ہو گیا تو اعمال سارے قبول ہو گئے، اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو اعمال سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ تو اس لیے خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور انسان کو جو ہے وہ اخروی نجات مل جائے، یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے نا۔ تو اس لیے کہا کہ معال پر اور خاتمے پر نظر ڈالتے ہوئے انشاءاللہ کہہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا جو ہم نے پیچھے مختلف وجوہ عرض کی، ان میں ایک تیسری وجہ، اس کے متعلق ایک مستقل اب تبصرہ ہو رہا ہے کہ یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، یہ اشاعرہ کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتمہ پر نظر رکھتے ہوئے کسی نے انشاءاللہ کہا تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ یہ تو بہتر ہے، کیونکہ شیطان بھی تو کتنا عرصہ تک عبادت گزار رہا لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ بدبخت ہو گیا۔ اس طرح لوگ کتنا کتنا عرصہ جو ہے وہ کفر پر رہے لیکن مرنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک واقعہ سنا دیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دریا کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے، بہت بڑا بچھو، مرغے جتنا بڑا بچھو تھا، تو وہ بڑی تیزی سے دوڑا جا رہا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو ہے اور اتنی تیزی سے دوڑا جا رہا ہے تو شاید اس نے کہیں کوئی کاروائی ڈالنی ہے جا کر، تو کوئی بات ہے، تو دیکھوں کیا ہے۔ تو بچھو کے پیچھے میں بھی دوڑ پڑا کہ دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے آگے گئے تو دریا کے کنارے پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا، بچھو اس کچھوے کے اوپر چڑھ گیا۔ جب کچھوے پر چڑھا تو کچھوے نے فوراً دریا میں وہ تیرنا شروع کر دیا۔ تو کہتے میں بھی پیچھے پیچھے دریا میں اتر گیا کہ دیکھ کے آج ہوتا کیا ہے۔ تو چلتے چلتے کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا اور دوسرے کنارے پر جا کر اس نے اپنے سوار کو، اس بچھو کو اتار دیا۔ تو بچھو اتر گیا، میں بھی کنارے پہ پہنچا، بچھو اترا اور پھر دوڑ لگا دی، اس دوڑا جا رہا، میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا۔ آگے جا کر دیکھا تو ایک آدمی کسی درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا، جیسے سویا ہوا تھا اور اس آدمی کو ایک بہت بڑے سانپ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور سانپ اس کو ڈسنے والا تھا، ایسے ڈنگ مارنے لگا۔ تو یہ بچھو تیزی سے دوڑا اور دوڑ کر اس سانپ کے اوپر چڑھ گیا اور سانپ کی سر پر جا کر اس بچھو نے ایسی زور سے کاٹا، ڈنگ مارا اس کو، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ سانپ مر گیا۔ سانپ مر گیا تو وہ بچھو واپس دوڑا اور اسی کچھوے پر سوار ہوا اور کچھوا پھر اس کو لے کر ندی میں داخل ہوا اور اگلے کنارے پہنچ گئے۔ تو میں ادھر کھڑا رہا، میں نے کہا دیکھو یہ تو کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوگا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا کہ جس کی نجات کے لیے اتنی دور سے اللہ نے کیسا سامان بنایا کہ ایک دشمن سانپ ہے، ایک دشمن بچھو ہے، بچھو کاٹے تب بھی مر جائے، سانپ کاٹے تب بھی مر جائے، دونوں دشمنوں کو آپس میں کس طرح لڑا کر اللہ نے ختم کر دیا اور اس کی اللہ نے جان بچا دی۔ تو یہ تو کوئی بہت بڑا نیک آدمی ہوگا، ولی اللہ ہوگا۔ تو کہتے تھوڑی دیر میں اس کے پاس ٹھہرا رہا، اس کو کچھ ہوش آئی، وہ اٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، وہ تو شراب پی کے سویا تھا، نشے میں تھا۔ تو میں نے اس سے جب بات چیت کی کہ آپ کون ہو، تو بات چیت سے پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ ایک غیر مسلم اور ایک کافر اور شراب پی کر لیٹا ہوا، اس کی اللہ نے اس طرح حفاظت کی۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ سانپ مرا پڑا ہے، اس طرح بچھو آیا تھا اتنی دور سے اور تیری جان اللہ نے ایسے بچائی ہے۔
تو میں نے اس کو تھوڑی سی اس طرح بات سمجھائی، اللہ کی شان بتائی، تو اس کو دعوت دی، تو وہ کہنے لگا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ آ گئے، متاثر ہوا اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میں نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہیں دریا سے میں نے اس کو کہا ہاتھ منہ دھو لو، کلی کر لو۔ میں نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میرے کلمہ پڑھانے کی دیر تھی، اسی وقت گر کر فوت ہو گیا۔ تو میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ تو اس قسم کے بیسیوں واقعات، بیسیوں کیا بلکہ درجنوں واقعات، سینکڑوں واقعات ہیں کہ ایک شخص نے کفر پر زندگی گزاری، مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر جنت پہ چلا گیا۔ تو معال اور خاتمہ جو ہے یہ تو اللہ کے ارادے سے ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے اپنے خاتمے پر نظر ڈالتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اولا یہ ہے کہ نہ کہے، اشاعرہ کہتے نہیں، اس لحاظ سے تو اولا ہے کہ کہہ ہی دے انشاءاللہ۔ اگر اس وجوہ پر غور کیا جائے تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ پھر تو اولا یہ کہ انشاءاللہ کہے، کیونکہ حسن خاتمہ جو ہے اس کی تو بہت شدید ضرورت ہے اور اسی کا اصل اعتبار ہے۔ سمجھ گئے جی؟ یہ ایک اشاعرہ محققین کی طرف سے جو ایک بات ہے، حسن خاتمہ پر نظر ڈال کے انشاءاللہ کہنے کا نہ صرف جواز بلکہ وہ کہتے ہیں اولا ہے، بہتر ہے کہ کہے انا مؤمن انشاءاللہ اور نظر خاتمہ پر ہو۔ یہ اگر آپ سمجھ گئے تو میں اگلی بات عرض کروں۔ تو علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی ایک اشکال ہے۔ اشاعرہ نے جو انشاءاللہ کے بہتر ہونے پر یہ استدلال کیا، اس پر بھی ایک اعتراض اور اشکال ہو سکتا ہے۔ اسی کو مصنف کہتے ہیں اشارہ الی ابطال ذالک، کہ ماتن نے اسی استدلال کو باطل کرنے کے لیے اپنی عبارت میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی شارح کہتے ہیں علامہ تفتزانی کہ ہمارے ماتن نے عقائد کی کتاب کا جو ماتن ہے اس نے اپنی عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ استدلال بھی باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں باطل ہے؟ بات تو اتنی بہت اعلیٰ بات تھی، بڑی وزنی بات تھی، تو باطل کیوں ہے؟ تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ باطل اس طرح ہے کہ ہر شخص کی بدبختی یا نیک بختی وہ تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، جبکہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو لکھ دیا جاتا ہے کہ بدبخت ہے۔ اب وہ ساری زندگی ایمان پر بھی گزارے تو مرتے وقت بدبخت ہی ہوگا، اور کسی کا ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے اور نیک بخت ہے، تو وہ ساری زندگی بھی کفر اور شرک پر گزارے، مرنے سے پہلے ضرور وہ ایمان لائے گا اور نیک بخت ہو کر مرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بدبخت ہونا اور نیک بخت ہونا، مومن ہونا، کافر ہونا، یہ پہلے سے لکھ دیا ہے، اور جو لکھا جا چکا ہے وہ اٹل ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا، لہذا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت، وہ تو ہو کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو لکھا ہوا بدلے گا نہیں، وہ تو طے ہے، وہی ہوگا، تو انشاءاللہ کہنے کا کیا؟ پھر تو انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لکھا ہوا بدل تو نہیں نہ جائے گا۔ یہ بات ہے۔ اس کو مزید یعنی اس کی تشریح سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ وَالتَّغْيِيرُ يَكُونُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ دُونَ الْإِسْعَادِ وَالْإِشْقَاءِ، یعنی بظاہر جو ایسے آپ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ پہلے ایک شخص مومن تھا، مرتے وقت کافر ہو گیا، یا پہلے ایک شخص کافر تھا، مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا، یا شیطان پہلے عبادت گزار تھا، بعد میں جو ہے وہ بدبخت ہو گیا، تو یہ تو تبدیلی بندوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو سعادت مند لکھ دیا، جس کو بدبخت لکھ دیا، اللہ کے معاملے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب اللہ کے معاملے میں تبدیلی نہیں ہے
تو اللہ کی مشیت میں تبدیلی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مشیت میں تبدیلی نہیں ہے تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا تمہارا یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ ہم اپنی بات پر قائم ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ نہ کہے۔ سمجھ گیا جی؟ پھر آخر میں محاکمہ کر دیا علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، اب مجھے پورا پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ شیعہ ہے۔ اگر تو شیعہ ہے تو لا رحمت اللہ علیہ، اگر مسلمان ہے تو پھر رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، محاکمہ کر دیا علامہ تفتزانی نے۔ محاکمہ کیا کیا؟ محاکمہ یہ کر رہا ہے والحق انہ لا خلاف فی المعنی، کہتے حق یہ ہے کہ اصل بات میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف لفظی ہے، ایک اعتباری نزاع ہے، اعتباری اختلاف۔ اعتباری کا کیا مطلب؟ کہ جن لوگوں نے اس بات پر نظر ڈالی کہ ایمان فی نفسی ہی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہنا چاہیے، اور جنہوں نے اس بات پر نظر ڈالی کہ ایمان کا معاملہ بھی اور باقی تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں، اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں، تو وہ انشاءاللہ کہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو آپس میں یہ نزاع جو ہے یہ ایک اعتباری نزاع ہے، باعتبار تصدیق فی نفسی انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، اور باعتبار تفویض الی مشیت اللہ تعالی انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ تو جنہوں نے اس اعتبار کو دیکھا انہوں نے اجازت دے دی، جنہوں نے دوسرے اعتبار کو دیکھا انہوں نے منع کر دیا۔ تو یہ ہے اصل بات، زیادہ لمبے جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب آخر میں محاکمہ بھی کر دیا علامہ تفتزانی نے۔ چونکہ شرح عقائد کا شارح ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی تشریح کر رہے ہیں، تو شاید اہل سنت ہی ہوگا خود بھی، لیکن ہم نے بعض زبانوں سے سنا ہے کہ تفتزانی بھی شیعہ ہے، اس لیے مجھے اس میں تردد ہے۔ میں اس لیے وہ جو پہلی بات ہے کہہ گیا وہ میری زبان سے نکل گئی، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب یہ بات بھی اگر آپ سمجھ گئے تو اب کتاب کا ترجمہ دیکھ لیں، اور پھر ہم ایک 8واں جواب دیں گے، اس کو آپ 8واں جواب ہماری طرف سے لکھ لینا، وہ جالندری جواب ہے۔ جالندری جواب کا نام ہوتا ہے ہماری پنجابی زبان میں نیرچ وٹا۔ نیرچ وٹا، کبھی ہم بھی اندھیرے میں پتھر پھینکتے ہیں، اس کو جالندری جواب کہتے ہیں۔ آپ وہ بھی لکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ولما نقل عن بعض الاشاعرہ، عبارت دیکھیں جی، بعض اشاعرہ سے یہ منقول ہے، انہ یصح ان یقال، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، صحیح یعنی درست ہے، اولا ہے، بہتر ہے کہ یوں کہے انا مؤمن انشاء اللہ تعالی۔ کیوں؟ بناء علی، اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان العبرۃ فی الایمان والکفر والسعادۃ والشقاوۃ بالخاتمہ، کہ اعتبار ایمان اور کفر کے معاملے میں اور سعادت اور بدبختی کے معاملے میں اعتبار تو خاتمے پر ہے، حتیٰ کہ کوئی مومن سعید ہوتا ہے، وہ کون سا؟ من مات علی الایمان، جو ایمان پر مرا، اگر ایمان پر نہ مرے تو وہ سعید نہیں۔ اچھا جی، وَإِنْ كَانَ طُولَ عُمْرِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ، اگرچہ اس نے بڑی لمبی عمر کفر و عصیان پر گزاری، اور کافر بدبخت ہوتا ہے، لیکن کون سا کافر؟ من مات علی الکفر، جو کفر پر مرے، جو زندہ چلتے پھرتے ضروری نہیں کہ بدبخت ہوں۔ وَإِنْ كَانَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمَا، کفر اور بدبختی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ طُولُ عُمْرِهِ عَلَى التَّصْدِيقِ وَالطَّاعَةِ، اگرچہ کسی کی لمبی عمر گزری ہو ایمان اور طاعات پر، عَلَى مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تعالی، اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ابلیس کے متعلق وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ سجدے سے انکار کیا اور کافر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے السعید من سعید فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ، کہ سعید جو ہے اس کو ماں کے پیٹ میں سعید ہے، اور بدبخت ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہوتا ہے، وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اشارہ الی ابطال ذالکہ، مصنف نے
اس استدلال کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ کیا اشارہ کیا؟ وہ یہ اشارہ کیا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ سعید کبھی بدبخت ہو جاتا ہے، اس طرح کہ وہ ایمان کے بعد مرتد ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اور بدبخت کبھی سعادت پا لیتا ہے اس طرح کہ وہ کفر کے بعد مومن ہو جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تبدیلی ہو رہی نا، یہ سعادت اور شقاوت میں ہو رہی کہ پہلے سعید تھا بدبخت ہو گیا، یا پہلے بدبخت تھا پھر سعید ہو گیا۔ اسعاد اور اشقا میں تو تغیر نہیں نا، اسعاد اور اشقا یعنی اللہ نے جو اس کو سعید بنایا یا اللہ نے اس کو بدبخت بنایا، اس میں تو تبدیلی نہیں نا، اللہ نے تو لکھ دیا وہی ہوگا، تو اللہ کے معاملے میں تو کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اللہ کی جو صفات ہیں، یہ اسعاد اور اشقا، یہ اللہ کی صفات ہے، کیونکہ اسعاد ہے دوسرے کو سعید بنانا، اور اشقا ہوتا ہے دوسرے کو شقی بنانا۔ تو یہ اسعاد و اشقا یہ اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفات میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ جب کوئی تغیر نہیں ہے تو انشاءاللہ کہنا کوئی مفید ہے۔ لما مر من ان القدیم لا یکون محلا للحوادث، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ قدیم یعنی قدیم اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفات قدیم ہوتی ہیں، وہ اس میں وہ حوادث نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اس میں تغیرات نہیں ہوتا، حوادث میں تغیرات ہوتا ہے، تو اس میں تغیرات نہیں ہوتے، تو لہٰذا جب تغیرات ہیں نہیں تو انشاءاللہ کہنا کوئی مفید بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ آخر میں محاکمہ ہے جی، بالحق کو کہتے سچی بات یہ ہے انہ لا خلاف فی المعنی، کہ یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اعتباری یا لفظی اختلاف ہے، کیونکہ ان ارید بالایمان والسعادہ، اگر ایمان اور سعادت سے مراد محض حصول معنی ہو، یعنی تصدیق، ایمان کی جو اصل جو معنی ہے تصدیق، تو وہ تو وہ حاصل فی الحال، وہ تو فی الحال موجود ہے، اس پر تو انشاءاللہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ مَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ النَّجَاةُ، اور اگر مراد وہ ایمان ہو جس پر نجات نے مرتب ہونا ہے، یعنی خاتمے والا ایمان ہو، اور ثمرات نے بھی مرتب ہونا ہے، تو یہ تو بھی اللہ کی مشیت پر ہی ہے۔ لا قطع بحصوله فی الحال، یہ تو فی الحال قطعی طور پر حاصل نہیں ہے، یہ تو مرتے وقت ہی پتہ چلے گا۔ تو فمن قطع بالحصول، جنہوں نے قطعی حصول کی طرف نظر ڈالی، یعنی قطعی طور پر ایمان اب حاصل ہے، جنہوں نے اس پر نظر ڈالی، انہوں نے اراد الاول، پہلی بات کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ ومن فوض الى المشیت، اور جنہوں نے مشیت کی طرف تفویض کی کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کس کا خاتمہ ہوتا ہے حسن پر کس کا نہیں ہوتا، اراد ثانی، انہوں نے دوسری بات کا ارادہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پھر انشاءاللہ کہہ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا جی۔ اب اگر آپ کہو تو ہم کتاب سے تو زائد بات ہے جالندری جواب دے دیں، نہیں تو پھر آگے پڑھیں۔ ہاں جی، کیا ارادہ ہے؟ بولو بولو، سمجھتے بھی ہیں بات کو، باتیں سمجھ بھی آتی ہیں، یہ ہوا میں بولتے ہیں اور اوپر سے گزر جاتی ہیں، بتا دیں۔ ہاں، ہمارا جواب یہ ہے تو بھئی اندھیرے میں پتھر پھینکنے والی بات، الرمی فی الظلمہ، پنجابی میں کہتے ہیں نیرے چوٹا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی حدیث کا سبق پڑھاتے وقت کبھی اپنی طرف سے جواب دیتے، اپنی طرف سے کہتے میرا جواب یہ ہے، تو اپنے جواب کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، انہوں نے نام رکھا ہوا تھا چکی کا پاٹ، اپنے جواب کا نام حضرت رکھتے تھے چکی کا پاٹ۔ جواب لکھتے کہ فلاں نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، اور آخر میں فرماتے کہ چکی کا پاٹ یہ ہے۔ طلبہ سمجھ جاتے کہ یہ حضرت کا اپنا جواب ہے۔ تو ایک دفعہ طلبہ نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ چکی کا پاٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے جواب کا نام چکی کا پاٹ کیوں رکھا ہے؟
تو حضرت نے اس کا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک گاؤں تھا کسی جنگل میں، چھوٹا سا گاؤں، چند گھر تھے. تو وہاں پر وہ لوگ بڑے خوشحال قبیلہ تھا، وہاں رہتے تھے. تو ایک دفعہ جنگل سے کوئی ہاتھی آیا اور وہ ہاتھی رات کو ان کی بستی میں سے گزر گیا. جنگل سے آیا، ادھر سے دوڑتا ہوا ان کی بستی کے درمیان سے دوڑتا ہوا آگے گزر گیا، جنگل میں چلا گیا. رات کو تو کسی نے ہاتھی دیکھا نہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے گھروں کے آگے یہ اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان ہیں، تو یہ کون سا جانور ہے، یہ کون سی مخلوق ہے. انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، نہ ان کو پتا تھا کہ اتنی بڑی چیز بھی ہے. تو وہ سارے گاؤں والے حیران اور پریشان اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. تو سوچ کے انہوں نے کہا جی فلاں جو آدمی ہے نا، بہت بوڑھا، کوئی 200 سال 300 سال اس کی عمر ہے، بہت پرانا بابا ہے. تو شاید اس کو کچھ پتا ہو، کیونکہ پرانے جو بابے ہوتے ہیں ان کو کافی باتوں کا حل ہوتا ہے. تو اس کو لاؤ اٹھا کر، اس سے پوچھیں، وہ دیکھ کے بتائے گا کہ یہ کس کا نشان ہے. تو جناب وہ گئے سارے، اور جا کر وہ بابا جی کا منت کرلا کیا. اس نے کہا بھی مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں تو چل نہیں سکتا. تو لوگوں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کر ادھر لائے اور اس کو وہ نشان دکھائے کہ یہ نشان دیکھ بابا جی، یہ دیکھو یہ دیکھو، اتنے بڑے بڑے نشان، یہ کس چیز کے، کون سا جانور ہے، یہ کون سی مخلوق ہے. تو وہ سوچنے لگا، دیکھا ہوا تو اس نے بھی نہیں تھا. سوچ کے نا تو وہ رونے لگا، رونے لگ گیا اور پھر ہنسنے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بابا جی اب تو 3 سوال ہو گئے. پہلے تو ہمارا ایک سوال تھا کہ یہ ہے کیا، اب ہم آپ سے دوسرا سوال یہ کہ آپ روئے کیوں، اور تیسرا سوال یہ کہ آپ ہنسے کیوں. اس نے کہا کہ بھی میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں رویا کیوں. رویا تو میں اس لیے ہوں کہ دیکھو آج میں ابھی زندہ ہوں، تمہاری سعادت اور خوش بختی ہے کہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو تم میرے سے پوچھ لیتے ہو. جب میں مر گیا تو پھر تم کس سے پوچھو گے. مجھے اس بات پر، تمہاری محرومی پر رونا آ گیا کہ جب میں مر گیا تو پھر تم کس سے پوچھا کرو. ہائے ہائے، اس بات پر مجھے رونا آ گیا. اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو آپ ہنسے کیوں. تو بابا نے کہا جی ہنسا اس لیے ہوں کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ یہ کون سا جانور ہے، اس لیے میں ہنسا. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ کو پتہ ہے بابا جی، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ بتاؤ ہمیں، آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہاں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ رات کو جنگل سے ہرن آیا، وہ ہرن کسی کے گھر میں گھس گیا آٹا کھانے کے لیے. تو وہ آٹے کی چکی ہوتی ہے نا، جس کو وہ جہاں سے آٹا پیستے تھے، چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر کے گول گول، ان کے درمیان میں نشان ہوتا ہے جس میں ایکسل گھومتا ہے. تو وہ ہرن بیچارہ کسی کے گھر میں گھسا اور آٹا کھا رہا تھا، تو چکی کے پارٹ کے درمیان والے سوراخ میں اس کا پاؤں پھنس گیا. وہ پاؤں پھنس گیا تو وہ آٹا کھا کے جب بھاگا یہاں سے، تو وہ بھاگتا جا رہا اور یہ چکی کے پارٹ کا نشان ہے جو لگتا جا رہا. اس طرح وہ جنگل میں چلا گیا اور چکی کا پارٹ بھی لے گیا. تو یہ ہے نشان چکی کے پارٹ کا. تو لوگوں نے کہا زندہ باد بابا جی، زندہ باد، بہت صحیح بات بتائی. تو حضرت فرماتے تھے، حضرت زکریا صاحب، یہ ان کی تواضع ہے، کثر نفسی ہے، ورنہ بندہ تو بہت اونچا ہے، شیخ الحدیث ہے، خاتم المحدثین ان کو کہا گیا. تو بندہ تو بہت تکڑا ہے ماشاءاللہ، بہت علم و فضل والے تھے، لیکن وہ کثر نفسی کے طور پر کہتے تھے میرا جواب ایسے ہے جیسے چکی کا پارٹ، یعنی جیسے اس بابے نے ایک تکا لگا دیا تو میرا جواب بھی چکی کا پارٹ ہوتا ہے. تو بھائی ہم بھی تکا لگا دیتے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے، الرمیۃ فی الظلمۃ نیرج وٹا، یہ ہمارے جواب کا نام ہے. آپ کی دلچسپی کے لیے کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی سنا دیتے ہیں، اگرچہ سبق سے خارج ہے، لیکن آپ کو کام دیں گی یہ باتیں انشاءاللہ. تو چلے ہمارا جواب سن لیں. ہمارا جواب یہ ہے کہ جناب لفظ انشاءاللہ اگرچہ یہ بطور تعلیق کے ہوتا ہے، یعنی جملہ شرطیہ ہے نا، اور شرط میں
تعلیق ہوتی ہے، تو اگرچہ یہ جملہ تعلیق کا ہے لیکن استعمال کی کثرت کی وجہ سے اور بہت لوگوں کے معنی سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت لوگ انشاءاللہ کو بسم اللہ کی جگہ پر یا اللہ کے ذکر کے نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ان کو معنی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ کو تبرکاً استعمال کرتے ہیں۔ تو قسم بھی اٹھائے تو کہتا ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، میں انشاءاللہ یہ کام کر کے دکھاؤں گا، خدا کی قسم انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ اب ادھر قسم اٹھا رہا اور ادھر انشاءاللہ کہہ رہا، انشاءاللہ تو استثناء ہے، لیکن استعمال کی کثرت کی وجہ سے اور اس لیے کہ لوگ اس کے اصل معنی سے واقف نہیں کہ یہ استثناء کے لیے ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو برکت کے لیے ہے، بلکہ اپنے وعدے کو پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کر کے دکھاؤں گا۔ تو اگر اس بات پر غور کی جائے کہ لوگ اس کے اصل معنی سے یا اصل استعمال سے واقف نہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو حتمی ارادے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس بات کو دیکھا جائے تو انا مؤمن انشاءاللہ ان کا کہنا یہ اپنے ایمان کے حتمی ہونے کی طرف، اور اس بات پر کہ میں اب بھی مومن ہوں اور میں انشاءاللہ ایمان پر ہی مروں گا، یہ بطور تعلیق کے نہیں کہتے، وہ اپنے حتمی ارادے کی تعبیر کے طور پر کہتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے، اس لیے انشاءاللہ کہہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے جی ہمارا جالندری جواب، ہے تو اندھیرے سے بچا لیکن آپ کو مزہ آئے گا۔ اب دیکھیں نا استعمال میں لوگوں کو کیا پتا، عوام کو، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کہے نا، وعدہ کرے ہمارے ساتھ بھی میں آؤں گا، کل آؤں گا، ہمیں اس کے وعدے پر اعتبار نہیں، وہ کہتے نہیں یار آپ یقین کرو میں ضرور کل کو آؤں گا، ہمیں پھر بھی اعتبار نہیں۔ اگر وہ کہے نا انشاءاللہ میں کل کو ضرور آؤں گا، اب ہم کہیں گے ہاں بھائی اس نے تو اللہ کا نام لے کر کہہ دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اب پکا ہوگا۔ تو ہمارے محاورے میں اور ہمارے استعمال میں تو انشاءاللہ کو حتمی ارادے کے طور پر بولا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ بتاؤ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ضرور کہہ لینا چاہیے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ استثناء کے لیے ہوتا ہے، اور جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ عوام کی بات ہم کر رہے، ان کو انشاءاللہ کہنے میں ان کا حتمی ارادہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، تو ان کو کہہ لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے جی؟ یہ ہے جی، بات ختم ہو گیا یہ عنوان۔ اب آگے ہے الکلام فی ارسال الرسل، الکلام فی ارسال الرسل، رسولوں کو اللہ نے جو رسول بنا کر بھیجے، اب یہاں اس کے متعلق عقائد کا بیان ہے جس کو آپ عقیدہ رسالت کہہ لیں۔ بنیادی عقیدے تین ہی ہے نا، عقیدہ توحید، اللہ کی توحید، اس کی تمام تفصیلات وہ گزر چکی، توحید اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات وغیرہ وغیرہ، ایمان، ایمان کے معانی، یہ سب کچھ گزر چکا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسرا بنیادی عقیدہ کہ عقیدہ رسالت، کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھایا جانا ہے۔ تو اب یہ ایک جو بنیادی عقیدہ ہے عقائد اسلامیہ میں سے ارسال الرسل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھی بھیجے ہیں، اب اس کو شروع کر رہا۔ تو ارسال الرسل کے متعلق پہلے آپ مختصراً لکھ لیں کہ اس حوالے سے 4 مذاہب ہیں۔ ارسال الرسل کے حوالے سے مذاہب 4 ہیں۔ ایک مذہب ہے ماتریدیہ کا، ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ ارسال رسول یعنی رسولوں کا بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے کو فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول ضرور آنے چاہیے تھے، جیسے کہ آتے رہے،
حکمت اس کو واجب اور ضروری سمجھتی ہے، بتقاضائے حکمت یہ لازمی اور ضروری ہیں، لیکن واجب ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب بھی ہوتی ہے، اللہ کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہوتا۔ پہلا مذہب ماتریدیہ کا۔ دوسرا مذہب ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے فرض اور واجب ہے کہ وہ ضرور اپنے بندوں کی طرف رسول کو بھیجے، اگر وہ نہ بھیجنے پر قادر ہی نہیں ہے وہ ضرور بھیجے، یہ اس کی قدرت ہے اور وہ اس پر واجب ہے۔ یہ دوسرا مذہب ہے معتزلہ کا کہ وہ مطلقاً وجوب کے قائل ہیں۔ اور تیسرا مذہب ہے سمنیہ اور براہمہ کا۔ سمنیہ آپ کو شاید یاد ہوگا، ہم نے بتایا تھا یہ ہندوؤں کا وہ فرقہ جو سومناتھ کے مندر کے ساتھ منسلک ہے، سومناتی ہندو۔ سومناتھ ایک بڑا مندر تھا یا اب بھی ہوگا، تو جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ سمنیہ۔ اور براہمہ یہ بھی ہندوؤں کا جو برہمن بت کو پوجنے والے ہیں، برہمن بت۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ برہمن جو بت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، اس کو ہندو پوجتے ہیں، حقیقت تو اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال ایک برہمن یہ بت پرست ہندوؤں کا ایک گروہ ہے۔ تو سمنیہ اور براہمہ برہمن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ رسولوں کا آنا ممتنع ہے، یعنی کوئی ممکن نہیں کہ رسول آئے ہوں، وہ رسولوں کے آنے کو ناجائز اور ممتنع کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول بن سکے یا رسول آئے ہوں، وہ اس کو ممکن نہیں سمجھتے۔ چوتھا مذہب ہے اشاعرہ کا۔ چوتھا مذہب ہے اشاعرہ کا۔ اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ رسولوں کا آنا بھیجنا یہ امکان ہے، یہ ممکن ہے، ممتنع نہیں بلکہ یہ ممکن ہے۔ ممکن ہے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی ضروری بھی نہیں بھیجنا، اور نہ بھیجے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے، امکان ہے کہ اللہ رسول بھیجتے رہے ہیں اور واقعی بھیجتے رہے ہیں، تو یہ ایک امکان ہے۔ وہ ماتریدیہ کا مذہب تھا نا کہ حکمت کے لحاظ سے ضروری ہے، واجب ہے، تو نہیں تو ضروری کے درجے میں نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ تو یہ ایک چار مذہب ہے۔ یہ جو ماتریدیہ کا اور اشاعرہ کا جو مذہب میں فرق تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک اعتباری سا فرق ہے، بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو اس پر کچھ فرض واجب ہو، اس سے کوئی پوچھے کہ یہ تیرے اوپر فرض تھا تو نے کیوں نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ ضرور رسولوں کو بھیجتے، اس کو ممکن کہا۔ اس کو جو ہے وہ ماتریدیہ نے یہ کہا کہ ارسال الرسولی وفی ارسال الرسولی حکمت، کہ رسولوں کے آنے میں ایک حکمت جو ہے وہ لازمی تھی، اور اللہ ضرور حکمت والا کام کرتے ہیں کیونکہ اللہ حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کیوں نہیں کریں گے جو حکمت والا نہ ہو۔ تو یہ ہیں جی چار مذاہب۔ اب اس کو ماتریدیہ کا جو مذہب ہے اس کو ہمارا صاحب کتاب اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا اور اس کی تائید کر رہا، اس کو مدلل کر رہا، اور باقی جو مذاہب ہیں ان کی تردید کر دے گا۔ دیکھ لیں کتاب کو۔ وفی ارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے میں، رسول جمع رسل جمع رسول کی ہے، جیسے فعول، رسول بروزن فعول، یہ رسالت اس کا مصدر ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ وہی سفارت العبد بین اللہ و بین ذوی الالباب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سفیر آتے ہیں جو اللہ کے اور عقل والے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ عقل والے اس لیے کہا
کہ جانوروں کی طرف رسول نہیں آتے، وہ غیر ذوی العقول کی طرف۔ اور اس طرح انسانوں میں بھی جو مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، وہ رسولوں کی تعلیمات کے وہ مخاطب نہیں ہوتے، صرف وہی لوگ رسولوں کی تعلیمات کے مخاطب ہوتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ من خلیقت ہی، اللہ کی مخلوق میں جو اہل عقل ہے ان کے درمیان اللہ کی طرف سے سفیر ہوتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں لیزیح بہا عللہم، اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی بیماریاں دور کر دے۔ بیماریوں سے مراد شرک، کفر، بدعات، یہ ظلمات، اس کو اللہ زائل کرتا ہے۔ فیما قاصرت عنہ عقولہم، جہاں لوگوں کی عقلیں قاصر ہوتی ہیں، لوگ اپنی عقلوں سے نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر وہ ان پر باتیں کھولتے ہیں کیونکہ عقلیں قاصر ہیں۔ من مصالح الدنیا والآخرہ، دنیا میں کون کون سی چیزیں مصلحت والی ہیں، آخرت میں کون کون سی چیزیں خیر والی، بہتری والی ہیں، اس لیے اللہ رسول بھیجتے۔ وقد عرفت معنی الرسول والنبی فی صدر الکتاب، کہتے باقی رسول یا نبی یہ دو لفظ ہیں، اور رسول کا معنی کیا ہے اور نبی کا معنی کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے، یہ کتاب کی ابتدا میں بحث ہو چکی ہے، اس کو ہم دوبارہ نہیں دہرا رہے، تو یہ پہلے گزر چکا۔ آگے ہے حکمتن، یہ متن ہے وفی ارسال الرسول حکمتن، رسولوں کے تشریف لانے میں اللہ رسول بھیجتا رہا، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت کا معنی کیا؟ مصلحت ہے، عاقبت حمیدۃ، اور اچھے انجام کے واسطے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کا انجام اچھا ہو جائے۔ وفی ھذا اشارۃ، اور اس عبارت میں جو حکمتن کہا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ رسول بھیجنا کہ اللہ کے ذمے اس طرح واجب نہیں ہے، جس کو وجوب علی اللہ کہیں کہ اللہ پر واجب اور اس کے علاوہ اللہ اور کچھ کر ہی نہ سکتا ہو، جیسے کہ معتزلہ کا اور عقیدہ ہے۔ بل بمعنی، بلکہ مطلب یہ ہے ان قضیت الحکمت تقتضی، کہ حکمت تقاضا کرتی ہے یہی کہ ضرور رسول ہونے چاہیے اور اللہ نے حکمت والے کام ضرور کرنے ہوتے ہیں۔ لما فیہ من الحکم والمصالح، اس لیے کہ رسولوں کے بھیجنے میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، فوائد ہیں۔ اچھا، ولیس بممتنع، اور رسولوں کا آنا ممتنع نہیں ہے، جیسے کہ سمنیہ اور براہمہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کا آنا کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ کیوں کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے، اس کی وجوہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ان کے دلائل میں سے، ایک وجہ یہ وہ کہتے ہیں رسول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول وہ ہوگا جس کو اللہ کہیں کہ تو میرا رسول ہے، جس کو اللہ نظر نہیں آتا۔ اب ایک آدمی کو آواز سنائی دے اللہ کی کہ اللہ کہہ رہا تو میرا رسول ہے، اور اللہ تو نظر نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کسی جن نے کہا ہو سکتا ہے کسی اور مخلوق کی آواز ہو، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی آواز ہے۔ جب اللہ نظر نہیں آتا تو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ہی کی آواز ہے؟ لہذا رسولوں کا آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک بھونڈا سا ان کا استدلال ہے۔ اور دوسرا استدلال ان کا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ چلو بذات سے خود تو نہیں کہتا، اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، فرشتے کو، تو فرشتہ اگر اپنی شکل میں رہے تو ویسے نظر نہیں آتا، اور اگر انسانی شکل میں آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جبریل ہے؟ ہو سکتا ہے کسی دوسرے قبیلے کا آدمی آ کر ملا ہو، تو کوئی حتمی طور پر بات بن نہیں سکتی کوئی صورت کہ اللہ کہے کہ تو میرا رسول ہے، خود کہے تو بھی بات نہیں بنتی، فرشتہ کہے تو بھی بات نہیں بنتی، اس لیے رسولوں کا آنا ممتنع کہا۔ یہ انہوں نے سمنیہ اور براہمہ نے۔ باقی مسلمانوں کا عقیدہ تو آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ تھا، وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی حضور کو نظر آیا اور انسانی شکل میں بھی آتا تھا۔ اصلی شکل میں جب آتا تھا تو 2 دفعہ نظر آیا، اور اس کے علاوہ عام آتا تھا تو حضور کو کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا کہ جبریل آئے، باقیوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی انسانی شکل میں آتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام،
پھر لوگوں کو بھی نظر آتا تھا. تو بہرحال وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے. تو یہ سمنی اور براہما کہتے ہیں کہ رسولوں کا بھیجنا ممکن ہی نہیں ہے. اور تیسری بات کہتے ولا بممکن، رسولوں کا آنا اس طرح کا ممکن بھی نہیں کہ یستوی طرفا ہو، دونوں طرفیں برابر ہو، آنا نہ آنا برابر ہو، ایسی بات بھی نہیں. جیسے کہ بعض اشاعرہ متکلمین اس طرف چلے گئے ہیں. تو ماتریدیہ کا مذہب زیادہ مدلل ہے. ثم اشارہ الی وقوع الارسال، پھر بعد میں مصنف نے اشارہ کیا ہے رسولوں کے بھیجنے کے واقع ہونے کی طرف. وہ فائدہ تو ہو، اور اس کا فائدہ کیا ہے، وہ طریق ثبوت ہی، اور ثابت ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ واقعی اللہ کا رسول ہے. بتعین بعض من ثبتت رسالت ہو، اور پھر کچھ ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کی رسالت متعین ہے کہ فلاں 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 رسول ہوئے ہیں، جن کے متعلق ثابت ہے کہ وہ رسول ہے. ان کا بھی کچھ تذکرہ آگے مصنف کرے گا. اور مصنف کہتے ہیں وقد ارسل اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھیجے، من البشر، انسانوں میں سے تھے، الی البشر، اور تھے بھی سارے انسانوں کی طرف. رسول انسان تھے اور انسانوں کی طرف آئے. اچھا، اس میں انکار نہیں ہے اس بات کی طرف کہ رسول جنوں کی طرف بھی آئے ہیں، اور یہی رسول ہیں. جنوں کے لیے کوئی الگ رسول نہیں، بلکہ یہی رسول جو انسانوں کی طرف سے، انہی کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالی جنات تک بھی پہنچاتے، اور جنوں کی طرف بھی یہی رسول تھے. لیکن جن چونکہ نظر نہیں آتے، اس لیے اس بحث میں مصنف نہیں پڑا. تو مصنف کہتا ہے کہ رسول آتے من البشر، آدمی ہی ہوتے، الی البشر، آدمی کی طرف آتے، مبشرین، اور رسول آ کر بشارت دیتے اہل ایمان کو، خوشخبریاں سناتے. جو اہل ایمان اہل طاعت ہوتے، خوشخبری کس کی سناتے کہ اللہ جنت دے گا، اللہ بڑا ثواب دے گا. بمنذرین، اور رسول آ کر ڈراتے. کن کو ڈراتے؟ کفر والوں کو، عصیان والوں کو. کس چیز سے ڈراتے؟ بالنار والعقاب، اللہ جہنم میں ڈالے گا، اللہ سزا دے گا. فإن ذلك مما لا طریق للعقل الیہ، یہ وہ باتیں ہیں کہ عقل یہاں تک نہیں جا سکتا. عقل سے نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ جنت ہے، جہنم ہے، جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، فلاں فلاں چیزوں سے جنت ملے گا، فلاں فلاں چیزوں سے جہنم آئے. یہ عقل تو نہیں پہچان سکتا تھا. وَإِن كَانَ فَبِإِنذَارِ دَقِيقَةٍ، اگر کوئی کہے کہ نہیں عقل سے بھی پتہ چلتا ہے، تو کہتے بہت گہری نظر ہو کسی کی، بہت گہری کسی کی نظر ہو تو وہ کسی بات کو پہچان لے. تو لا یتیسر الا لواحد بعد واحد، اتنی گہری نظر تو کسی ایک آدھے کو ہی حاصل ہوتی ہے نا. تو رسولوں کو بھیجنا ضروری تھا، حکمت کا تقاضا تھا، عقل سے ان چیزوں کو کوئی نہیں پا سکتا تھا. لہذا اس لیے اللہ نے رسولوں کو ضرور بھیجا ہے. اچھا جی، آگے کہا وَمُبَيِّنِينَ لِلنَّاسِ فِيمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، اور رسول بیان کرتے لوگوں کے سامنے وہ باتیں جن کی طرف لوگ محتاج ہوتے، امور دنیا بھی اور امور آخرت بھی رسول ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے. جو امور دنیا، امور آخرت کیا کیا ہے اس کے متعلق آگے بتا رہا کہ رسولوں نے یہ بتایا خلق الجنہ والنار، اللہ نے جنت پیدا کیا ہے، جہنم پیدا کیا ہے، یہ امور آخرت ہے. اعد فیہم الثواب والعقاب، اور اللہ نے جنت میں اور جہنم میں کیا کیا ثواب و عذاب تیار کیا. بتفاصیل احوالہما، اور ان دونوں جنت اور جہنم کی تفصیلی حالات رسول بیان کرتے. بطریق الوصول الی الاول، اور رسول بتاتے کہ پہلی چیز تک پہنچنا کیسے ہے، یعنی جنت تک. والاحتراز عن الثانی، اور دوسری چیز یعنی جہنم سے بچنا کیسے، یہ رسول بتاتے. مما لا يستقل به العقل، یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل سے نہیں کوئی آدمی پہچان سکتا تھا، عقل سے نہیں پہچان سکتا تھا. یہ ساری تفصیلات اور جنت تک پہنچنے کا راستہ اور جنت تک پہنچنے کے اعمال اور جہنم سے بچنے کی تدابیر عقل سے نہیں پہچان سکتا تھا. وقضا، اور اسی طرح یہ آگے امور دنیا کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کون کون سی چیزیں نفع والی پیدا کی ہیں، کون کون سے اجسام اللہ نے نقصان والے پیدا کیے ہیں. عقلیں اور حواس مستقل یہ پہچان کر سکتی تھی.
یہ تو رسولوں نے بتایا کہ شراب میں نقصان ہے، دودھ میں نفع ہے، اور جناب رشوت میں نقصان ہے، ہدیے میں نفع ہے، یہ تجارت میں فائدہ ہے، سود میں نقصان ہے۔ یہ تو رسولوں نے بتایا، عقلیں تو نہیں پہچان سکتی تھی۔ تو وہ چیزیں جو عقل و حواس مستقل ان کو نہیں پہچان سکتے تھے، وقضا جعل القضایا منہا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے قضایا فیصلے بھی اللہ نے بتائے، کئی ممکنات ایسی چیزیں بتائی، لا طریق الجذب احد جانبیہا، جن میں کوئی ایک جانب کو متعین کرنا حتمی طور پر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رسولوں نے بتایا کہ یہ جانب اختیار کرو، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ اس طرح کئی واجبات، ماہی واجبات، واجبات کیا ہیں وہ بتائے، کئی ممتنعات بتائے۔ ممتنعات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہو سکتا، یہ رسولوں نے بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ محتاج نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تھک نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ممتنعات ہیں اللہ کی صفات وغیرہ کے حوالے سے، یہ بھی رسولوں نے بتایا۔ یہ چیزیں عقل کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہو سکتی تھی تو کہتے اللہ بعد نظر دائم و بحث کامل، کوئی بہت مستقل بڑا لمبا زمانہ نظر ڈالتا، غور و فکر کرتا اور بڑی بحث کرتا اور بڑی کوششیں کرتا، اور کرتے 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 سینکڑوں برس گزر جاتے، پھر جا کر شاید کوئی ایک آدھ آدمی ان باتوں کو پا لیتا جو رسولوں نے یکدم آ کر ساری بتا دی۔ تو اس لیے رسولوں کا بھیجنا حکمت ہے نا، کیونکہ بحیث لو اشتغل الانسان بھی، اگر انسان ہی ان میں مشغول ہو کر ان ساری چیزوں کو دریافت کرتا تو لتعطل اکثر مصالحہ، تو انسان کے اکثر مصالح معطل ہو جاتے۔ انسان نے اور بھی تو کوئی کچھ کرنا ہے نا، بچے پالنے ہیں، دکانداریاں کرنی ہیں، کارخانے چلانے، انسان اسی میں کھود و کرید میں لگا رہتا ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں اور اللہ کی صفات کیا ہیں، تو لمبا زمانہ بھی گزر جاتا اور انسان کے مصالح بھی معطل ہو جاتی۔ تو فکان من فضل اللہ ورحمتہ، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، میرے بندے مشقت میں نہ پڑے، ارسال الرسول لبیان ذالک، ان ساری چیزوں کے بیان کے لیے اللہ نے رسول بھیج دیا جس نے آ کے یک سارے دین کو کھول دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سب کے لیے اللہ نے رحمت بنا دیا۔ رحمت یعنی سب کی مشکلیں آسان ہو گئیں، کہاں سوچتے رہتے اور کہاں عقلیں دوڑاتے رہتے اور کہاں باتیں کرتے رہتے، لڑتے جھگڑتے رہتے کہ خدا کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کیسے جنت پانی ہے، کیسے جہنم پانی، کون دریافت کر سکتا تھا؟ اللہ نے رحمت بنا دیا، ساری مشکلوں سے نکالنے کے لیے رسول بھیج دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بتائیے جی، سبق سمجھ آ گیا؟